عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مصائب، اہل بلا، ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل، برتاؤ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ دنیا ہے. اور اس زندگی کے اندر اللہ کی حکمت یہ جاری ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ناگواری ضرور ہے. اس دنیا کی طبیعت ہے، فطرت ہے کہ یہاں آزمائش، تکلیف، مرض، دکھ ہر شخص کی زندگی میں ضرور آتا ہے. کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، کوئی اس کا پیارا اس سے جدا ہوتا ہے، خود اس کی اپنی زندگی میں کوئی بیماری آتی ہے، خود اسے آزمائش، کاروباری لحاظ سے، اپنوں کے لحاظ سے، دور کے لحاظ سے ناگواریاں آتی ہیں. یہ زندگی کی فطرت ہے. اللہ کی حکمت اس دنیا کے بارے میں جاری ہی یہی ہے. کیا ناگواریاں ہیں؟ کوئی یہ سمجھے کہ اس دنیا میں بس ہمیشہ سلامتی کے ساتھ اور بغیر کسی ناگواری کی زندگی گزر جائے تو وہ دنیا کی حقیقت نہیں جانتا. یہ صرف جنت میں ہوگا، یہ صرف جنت میں ہوگا. وہاں یہ چاہت پوری ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم چاہو گے وہ ہوگا. صحت چاہو گے، جوانی چاہو گے، حسن چاہو گے، اپنوں کا قرب چاہو گے، پیاروں کا ساتھ چاہو گے، ہمیشہ چاہو گے، جیسے چاہو گے وہاں یہ ہوگا. دنیا نہیں ہے. یہاں تو پیارے چلے جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے. یہاں تو صحت پہ حالات آ جایا کرتے ہیں. یہاں تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے. بڑھاپا آتا ہے، خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی، کاروباری حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. یہ دنیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہے تو ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ تعلیم کیا دی، تربیت کیا فرمائی، کیا حوصلہ دیا، کیسی ہمت بڑھائی، تاکہ اس موقع پہ صبر کریں، حوصلہ رکھیں اور اسے کمائی کا سیزن سمجھیں. اس میں کمائیں. آنا تو ہے ہر شخص کی زندگی میں. نبی کے ارشادات سامنے رہیں گے، کمائی ہو جائے گی، اجر کما لو گے، ترقی ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. صبر صبر. تو ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، اللہ اکبر، جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس پر حالات آتے ہیں. جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کی زندگی میں حالات آتے ہیں. اگر حالات میں بھلائی نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی پر حالات نہ آتے، پیغمبروں پر نہ آتے، ولیوں پر نہ آتے، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر نہ آتے. نیک اور پارسا کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہ ہوتی. فرمایا جن سے اللہ بھلائی چاہتا ہے ان کی زندگی میں حالات آتے ہیں. مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں، اپنوں کے سلسلے میں، پیاروں کے سلسلے میں حالات آتے ہیں. یہ آئیں گے.
ہاں ایک اصولی بات جو پیغمبروں کی زندگی میں ملتی ہے، پیغمبر ہر قسم کی خطا اور کوتاہی سے محفوظ ہوتا ہے، معصوم، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں. ان کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ يحب الصابرین وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اللہ اکبر. پیغمبروں کی زندگی میں جب کوئی تکلیف آزمائش آئی تو ان کے زبان پہ کون سے کلمات جاری ہو گئے؟ اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہ ایک اصولی بات ہے. جب بھی زندگی میں کہیں ناگواری آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے. یہ پیغمبروں کی طرف سے سبق یہی ملا ہے، اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، پھر غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما دے. تو یہ ایک بنیادی اور اصولی بات ہے. بخار ہو گیا، کاروباری حالات آ گئے، اوپر نیچے ہو گیا. اچھا ہمارے ہاں آج کل اصولی بات کیا شروع ہو گئی؟ ہمارے ہاں بھی ایک اصولی بات ہے، حالانکہ پیغمبروں نے تو اصولی بات بتائی کہ فوراً اپنا احتساب کرو. ہمارے ہاں کیا احتساب شروع ہو گیا؟ فوراً ہم دوسروں کا احتساب شروع کر دیتے ہیں. کس نے کر دیا ہے؟ کس نے کر دیا ہے؟ کس نے جادو کیا ہے؟ کس نے کچھ کر دیا ہے؟ کون بابا کے پاس گیا ہے؟ کس نے تعویذ ڈال دی ہیں؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ اصولی بات شروع ہو گئی ہے. جہاں کوئی زندگی میں ناگواری، آزمائش، بیماری آئی تو نظر دوسروں پہ جاتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور کوئی بہت ہی زیادہ بزرگ ہو تو یوں کہنے لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، نظر لگ گئی ہے. یعنی خطا تو میرے اندر ہے ہی نہیں، پارسائی تو میری بہت مثالی ہے، بس رہ گیا تھا ایک دوسروں کی نظر، وہ لگ گئی ہے. پیغمبر تو یوں کہہ رہے وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. جہاں گناہ کا گزر کوئی نہیں، جو معصوم ہیں. امت کو سبق دیا ہے جب بھی کوئی آزمائش، تکلیف، بیماری، دکھ، ناگواری اپنوں میں، پیاروں میں، بچوں میں، مال میں، صحت میں، زندگی میں آئے، سب سے پہلے اصولی بات اپنا احتساب. اپنا احتساب، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی کے یہ ارشاد سامنے رہیں کہ بھائی حکیم ذات ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. رحیم اتنا ہے کہ مجھے اپنی ذات پہ اتنا خیال نہیں جتنا میرا مولا میرا خیال رکھتا ہے. اتنا میرے ماں باپ مجھ پر مہربان نہیں جتنا مولا میرا اوپر مہربان ہے. جب وہ حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور پھر علیم بھی ہے، جو میرا آج بھی جانتے ہیں، کل بھی جانتے ہیں، تو جب ایسی ذات کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا ہے تو اس میں میرے لیے خیر ہی ہوگی، میرا بھلا ہی ہوگا، میرے لیے اچھائی ہی ہوگی. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس پر حالات آتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انس نے روایت فرمائی کہ عظم الجزاء ما عظم البلاء. جتنی آزمائش بڑی اتنا اجر و ثواب بھی بڑا. اللہ اکبر. جتنی آزمائش بڑی اجر و ثواب بھی بڑا. ایک اللہ کا بہت پیارا بندہ، پیغمبر، رسول،
1 سال 2 سال 3 سال تقریباً 12 سال تک سارے بچے مر گئے، کاروبار ختم ہو گیا، جسم کا حال یہ کہ پورا جسم دانوں سے بھر گیا۔ اب اندازہ لگائیے، ایک بچہ مر جائے اور پھر دوسرا مر جائے اور پھر تیسرا مر جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سارے بچے مر گئے، کاروبار سب ختم ہو گیا، صحت کا اپنا حال، جسم دانوں سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی اللہ کی بڑی معرفت رکھتا ہے، اسے اللہ کی پہچان بہت ہوتی ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، علیم ہے، در نہیں چھوڑا مولا کا، در نہیں چھوڑا۔ مجال ہے کہیں اور جھکا ہو، مجال ہے کہیں اور جھولی پھیلائی ہو، مجال ہے کسی اور کے قبر پہ گیا ہو، مجال ہے کسی غیر اللہ سے مدد مانگی ہو، مجال ہے اپنا ایمان کہیں خراب کیا ہو، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کیا انعام دیا؟ پورے قرآن میں یہ انعام انہی کے لیے کہا، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ یہ الفاظ صرف اسی پیغمبر کے لیے، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بہت زیادہ میری طرف رجوع کرنے والا۔ سبحان اللہ، نعم العبد، بڑا ہی اچھا آدمی میرا، بڑا ہی اچھا بندہ ہے میرا۔ کیا اعزاز ہے حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اپنے اس بندے کی تعریف کیسے پیارے الفاظ سے کر رہے۔ عبادت کون سی تھی ان کی کہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے اور ایسی خوبصورت تعریف ہو رہی ہے؟ عبادت کیا تھی؟ ازمائشوں پہ صبر تھا۔ عبادت کون سی تھی؟ تکالیف پہ صبر تھا۔ عبادت کون سی تھی؟ اس مصیبت کے گھڑی میں اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اللہ کی چوکٹ نہیں چھوڑی، شکوے نہیں، شکایت نہیں، اعتراض نہیں، شکوے نہیں، شکایت نہیں، اعتراض نہیں، اللہ سے دوری نہیں۔ اب تو کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، نیکی بھی کرتا ہوں، مصیبت بھی میرے گھر میں، پریشانی بھی میرے ہی گھر میں۔ یہ اللہ کی معرفت نہیں پتا، اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پیاری ہے، کیسی پیاری تربیت ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر و ثواب۔ بھائی میری دکان سے اگر ہیرا بہت بڑا چلا گیا اور نقصان ہو گیا کہ ایک ہیرا اتنا قیمتی میرے ایک دکان سے کم ہو گیا، لیکن اگر یہ پتا ہے کہ اتنے قیمتی ہیرے کے دکان میں کم ہونے سے جو شخص لے کر گیا ہے وہ ڈالر بھی تو بہت دے گا، اس کے بدلے میں جو پیسہ دے گا وہ بھی تو بہت دے گا، تو بتائیے غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ بلکہ کہتا ہے ایک ہیرا اور لے جائے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک ہیرا اور لے جائے۔ ارے میاں ایک اتنا قیمتی ہیرا تیری دکان سے کم ہو گیا، لیکن اس کی نظر ہیرے کے کمی پر نہیں ہے، اس کی نظر اس کی طرف ملنے والے پیسے پر ہے، ڈالر پر ہے۔ اسے یہ دکھ نہیں ہے کہ میرے اس سجاوٹ میں فرق آ گیا کہ ایک ہیرا یہاں سے اٹھ گیا، اس پہ اس کی نظر نہیں ہے، اس کی نظر ہے آ کیا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا جب اس کی زندگی میں کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ اس نعمت سے اللہ دے کیا رہا ہے، اس کی نظر اس پہ نہیں ہوتی کہ گیا کیا ہے، بلکہ نظر ہوتی ہے مل کیا رہا ہے، اور جو مل رہا ہے وہ گہے سے بہت قیمتی ہوتا ہے، جو مل رہا ہے وہ گئے ہوئی سے بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نعمت جو اس کی یہاں سے گئی وہ تو دنیا کی منڈیوں میں، دنیا کی زندگی میں چلتی ہے، اور جو اسے مل رہا ہے سبحان اللہ وہ کرنسی تو ایسی ہے کبھی کہیں کھوٹی نہیں ہوگی، وہ کرنسی تو ایسی ہے کبھی کھوٹی نہیں ہوگی، 60 70 80 90 سال نہیں، کھربوں سال کی کرنسی چلے گی، کہیں نہیں کھوٹی ہوگی۔ تو انعام تو بڑا مل رہا ہے، انعام تو بڑا مل رہا ہے۔
میرے عزیزو، ناگواریاں تو آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، میرے نبی کی یہ باتیں پیش نظر رکھیں گے، حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، صبر آ جائے گا۔ سچ بتاؤں، اس آزمائش اور تکلیف اور ناگواریوں کے اندر بھی دل میں ایک سکون سا ہوگا، اندر ایک اطمینان سا ہوگا، اندر ایک سکون سا ہوگا، اندر ایک اطمینان سا ہوگا۔ نبی کی نے کیا بتایا آزمائشوں کے موقع پہ؟ فرمایا اعظم الجزاء ما اعظم البلاء وان اللہ تعالی، اللہ رب العزت اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، فرمایا جو اللہ کے اس تقدیر پر، اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس پہ ناراض ہوتا ہے، اندر شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر اللہ سے دوری ہونے لگتی ہے، پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آنا تو ہے بھائی، بدنصیبی اس کی ہے جس نے تکلیفیں بھی اٹھائیں اور کمائی بھی ضائع کر دی، محرومی اس کی ہے جو آزمائش میں بھی آیا، اجر سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ کوئی گھاٹے میں نہیں ہے جو تکلیف اور آزمائش میں ہے اور کما رہا ہے، اجر کما رہا ہے، صبر کر رہا ہے، وہ کوئی گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کوئی محروم نہیں ہے، اس کی تو بڑی کمائی ہو رہی ہے، اس کی تو بڑی کمائی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے بخار کے بارے میں فضائل سنے، کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا ہی مزے ہیں بخار میں، تو میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے ہمیشہ بخار میں رکھے، ساتھ یہ دعا کریں کہ میں جو فرائض اور واجبات اور حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں اس میں کمی نہ ہو، بس اس میں کمی نہ ہو، تاکہ ادھر بھی کمائی ہوتی رہے، ادھر بھی کام چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں؟ ایک خاتون تھی، خاتون سامنے سے گزر رہی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ خاتون جنتی ہے، جنتی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ جنتی ہے؟ فرمایا یہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی اور آ کر اس نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ مجھے مرگی ہوتی ہے، اور مرگی کی حالت میں جہاں ہوتی ہوں جسم سے کپڑے بھی اتار دیتی ہوں، تو بڑی زندگی کے اندر تلخی اور پریشانی ہے اور بڑی تکلیف ہے زندگی میں، مرگی ہے جہاں محفل میں بیٹھی ہوں، کہیں گزر رہی ہوں، وہیں کپڑے اتار دیتی ہوں، بڑی آزمائش ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اسے صحت نصیب فرما دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے دیں گے۔ اب پیغمبر کہہ رہے، نبی کہہ رہے صحت مل جائے گی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ فرمایا دیکھو بھائی ایک دوسرا پہلو بھی ہے، صبر کرو گی جنت ملے گی، صبر کرو گی جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، کل کی زندگی کی کیا قدر و منزل ہے ان کے دلوں میں، اور اس زندگی کا کیا استحضار اور عظمت ہے ان کے دلوں میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی مرگی پہ صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے۔ کہنا آسان ہے، ہم کہتے ہیں آج ٹھیک ہو جائیں کل دیکھی جائے گی۔ وہ تو سمجھ گئی کہ نبی کے زبان سے آج جنت کی بشارت مل رہی ہے، کیوں نہ ہو بڑھیا چیز لے لوں، کیوں نہ ہو بڑھیا چیز لے لوں۔ جب نبی کی زبان سے کہا جا رہا کہ جنت ملے گی تو پھر کیوں نہ ہو بڑھیا چیز لے لوں۔ کہ یا رسول اللہ جنت چاہیے، ساتھ یہ بھی فرمایا رسول اللہ بس یہ دعا کر دیں کہ مرگی کی حالت میں جسم سے کپڑے نہ اترے، بس یہ دعا کر دیں، مرگی رہے بس کوئی بات نہیں، کپڑے نہ اترے۔ سبحان اللہ۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، عورت کی فطرت میں حیا ہے، اور جب اس فطرت کے ساتھ ایمان بھی مل جائے، ایمان سراپا حیا ہے، عورت کی فطرت میں حیا ہے، اس کے ساتھ ایمان بھی مل جائے، ایمان سراپا حیا ہے، تو عین ازمائش تکلیف بیماری میں بھی جسم سے کپڑا اترنا گوارا نہیں۔ میرے عزیزو
جب ایمان کا چراغ بجھ جائے اور فطرت بدل جائے پھر جسم پہ کپڑے گوارا نہیں. ایمان کا چراغ بجھ جائے اور فطرت ہی عورت کی بدل جائے پھر جسم پہ کپڑے گوارا نہیں، برداشت نہیں. کہنے لگی یا رسول اللہ مرگی پہ صبر کر لوں گی، مجھے تو جنت چاہیے، مجھے تو جنت چاہیے. تو میرے عزیزو، کون ایسا ہے ہم میں سے جو زندگی کی ناگواریوں سے محفوظ ہو؟ کوئی بڑا بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں ناگواری نہ ہو. آئیں گی. نبی کی تعلیم کیا ہے؟ آئے تو صبر کرو، کمائی کر لو. صبر کرو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے اور قریب ہو جاؤ، کمائی ہو جائے گی، ناگواریاں تو آئیں گی. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور اپنی نبی کی زندگی سے صحیح رہنمائی کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.